السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آسمان کی وسعتوں میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب بنی اسرائیل مصر کی سرزمین میں غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب اللہ کی برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے بنی اسرائیل کو ہدایت دے رہے تھے۔ انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آیا: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم۔ ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا۔ سورۃ القصص آیت نمبر 76۔ قارون کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم سے تھا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ ابتدائی زندگی میں قارون ایک عام سا شخص تھا۔ اس کی شخصیت میں ایک خاص چمک تھی۔ قرآن کی تلاوت میں بھی بہت اچھا تھا۔ روایت ہے کہ اسے تورات پڑھنے میں مہارت حاصل تھی۔ لوگ اس کی خوش الحانی سے متاثر ہوتے۔ بچپن میں جب دوسرے بچے کھیل میں مصروف ہوتے، قارون اپنے خوابوں میں کھو جاتا۔ وہ دولت اور شان و شوکت کے خواب دیکھتا، دل میں کہتا، اگر میرے پاس خزانے ہوتے، سونے کے محلات ہوتے، دنیا مجھے سلام کرتی تو میں سب سے بڑا ہوتا۔ یہی خواب وقت کے ساتھ اس کے اندر غرور اور دنیا پرستی کے بیج بو گئے۔ یہ بیج آنے والے وقت میں ایک زہریلا درخت بننے والے تھے۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب مصر سے نکلی، قارون بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں وہ ایک عام آدمی تھا، لیکن اس کی نظریں ہمیشہ دنیاوی فائدے پر رہتی تھیں۔ مفسرین کے مطابق قارون کے پاس دولت آنے کی کئی وجوہات تھیں۔ علم کیمیا، اسے سونے بنانے کا علم آ گیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے سے چلا آ رہا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق اسے فرعون کے خزانے کا علم ہوا اور اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ زمین کی پیداوار، اللہ نے اس کے کھیتوں میں بے پناہ برکت ڈال دی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اسے ایسے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں زور آور جماعت پر بھی بھاری تھیں۔ تصور کریں وہ وقت جب قارون کے خزانوں کی چابیاں ہی کئی آدمیوں کو جھکا دیتی تھیں۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص اتنی چابیاں اٹھائے تو شاید کئی ٹرک بھر جائیں۔ قارون کی زندگی میں تبدیلی، یہ دولت قارون کے لیے آزمائش بن گئی۔ جو شخص کبھی عاجزی سے تورات پڑھتا تھا، اب غرور میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے محلات چمکتے، کپڑوں پر سونا جڑا ہوتا، سواریوں پر قیمتی زیورات ہوتے۔ وہ جب نکلتا تو لوگ کہتے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی۔ قرآن نقل کرتا ہے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ ترجمہ: کاش ہمارے پاس بھی ویسا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ القصص کی آیت نمبر 79۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو ہدایت دے رہے تھے۔ توحید کی دعوت، اخوت، عاجزی اور شکر گزاری کی تعلیم دے رہے تھے۔ لیکن قارون اس دعوت کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ قارون کا غرور اور موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت کی، اے قارون، اللہ نے تجھے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر، اپنی دولت پر غرور نہ کر، کیونکہ یہ سب امانت ہے۔ قارون ہنس پڑا اور کہا، یہ سب مجھے میرے علم سے ملا ہے، یہ میری محنت ہے، میری عقل ہے۔ قرآن نے اس جملے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ترجمہ: اس نے کہا، یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ یہ جملہ قیامت تک ان لوگوں کے غرور کی علامت رہے گا جو سمجھتے ہیں کہ ان کی دولت، ان کی محنت، ان کی قابلیت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اللہ کے فضل سے۔ اب قارون کی دولت کا شورا ہر زبان پر تھا۔ اس کے محلات ایسے تھے کہ ان کی چھتوں سے سورج کی روشنی منعکس ہو کر دور سے دکھائی دیتی تھی۔ خدام، لونڈیاں اور محافظوں کی فوج اس کے دروازے پر موجود رہتی۔ وہ جب باہر نکلتا تو لوگ راستے پر کھڑے ہو جاتے اور رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ اس کے قافلے میں سونے جڑے ہاتھی،
چمکتی ہوئی گھوڑیاں، خدام کے ہاتھوں میں چاندی کے عصا اور عورتیں قیمتی زیورات پہنے تھیں۔ سورج کی روشنی ان پر پڑتی تو آنکھیں چندھیا جاتیں۔ قوم کے لوگ حیرت سے کہتے، کاش ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہوتا جو قارون کو ملا ہے۔ قرآن نے اسی کیفیت کو یوں بیان کیا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ترجمہ: جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے وہ کہنے لگے، کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اہل ایمان کا رد عمل۔ اسی وقت کچھ اہل ایمان نے کہا، افسوس تم دنیا کی چمک دمک پر کیوں فریفتہ ہو، اللہ کا ثواب اس سے بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ لیکن ان کی باتیں دولت کے شور میں دب گئیں، قارون کے دل میں غرور اور بڑھ گیا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوبارہ نصیحت کی، اے قارون، اللہ نے جو تجھے دیا ہے اس میں سے خیرات کر، عاجزی اختیار کر، غرور نہ کر، ورنہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ قارون نے طنزیہ لہجے میں کہا، موسیٰ، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی دولت تمہارے دین کے نام پر لٹا دوں؟ یہ سب میری محنت سے ہے، میرا علم ہے، یہ کسی کا احسان نہیں۔ قرآن کہتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ترجمہ: اس نے کہا یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ القصص 78۔ یہی جملہ اس کے زوال کا آغاز تھا۔ یہی ایک جملہ اس کے زوال کا آغاز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ غرور سنا تو دل میں رنج ہوا۔ وہ اپنی قوم کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے، مگر قارون کی ضد کم نہ ہوئی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، اے میرے رب، قارون تیرا نافرمان ہو گیا ہے، وہ تیری نعمتوں پر غرور کرتا ہے، اسے ہدایت دے یا اس کا غرور توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حکم آیا، اے موسیٰ، میری زمین اور میرا حکم حاضر ہے، جو چاہے کر۔ قارون نے ایک اور چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں فتنے کی آگ بھڑکانے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے۔ ایک بدکردار عورت کو پیسے دیے تاکہ وہ مجمع میں کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پر ظلم کیا، لیکن اللہ نے حق کو ظاہر کیا۔ عورت نے سب کے سامنے سچ بتا دیا کہ یہ الزام قارون نے لگایا۔ یہ واقعہ جب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کے عذاب سے ڈرو، قارون کی پیروی مت کرو، وہ فاسقوں میں سے ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جس دن زمین نے قارون کو نگل لیا۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، قارون کے واقعے کو صدیوں بیت گئے، مگر یہ قصہ آج بھی اولیاء اللہ کے ذکر میں زندہ ہے۔ تصوف کی دنیا میں اس واقعے کو حرص اور غرور کے خلاف سب سے بڑی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت جب عاجزی کے ساتھ ہو تو نعمت ہے، اور جب غرور کے ساتھ ہو تو زحمت ہے۔ قارون کو ہلاک کرنے والی چیز اس کی دولت نہیں بلکہ اس کا تکبر تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص اپنے آپ کو اپنی دولت سے بڑا سمجھے وہ ہلاکت کے دہانے پر ہے۔ قارون کے پاس علم بھی تھا مگر حرص نے اسے اندھا کر دیا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ دولت کو دل میں نہیں ہاتھ میں رکھو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، قارون کی دولت اگر اس کے دل سے نکال دی جاتی اور اللہ کی رضا اس میں ڈال دی جاتی تو وہ ولی بن جاتا۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ اصل دولت قناعت ہے، نہ کہ خزانے۔ آج کے دور کے قارون کون ہیں؟ آج کے زمانے میں قارون صرف ایک قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج کے قارون محلات میں نہیں بلکہ بینکوں کے مالک، بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی ای او، پیٹرولیم مافیا اور سیاستدان، سوشل میڈیا پر اپنی عیش و عشرت دکھانے والے لوگ، یہ لوگ اپنی دولت پر فخر کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں، محلات، جہازوں کی نمائش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب ہماری محنت سے ہے۔ یہی جملہ قارون نے کہا تھا،
انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب مجھے علم علم کی وجہ سے ملا ہے۔ آج بھی ہم وہی ذہنیت دیکھتے ہیں، بڑے بزنس ٹائکونز، طاقتور سیاستدان جن کی تجوریوں میں اربوں ہیں مگر وہ غریبوں کو دھتکارتے ہیں، یہ سب قارون کی راہ پر ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں قارون ایک بند کتاب ہے، آج کے قارون، ان کے پاس خزانے ہیں مگر دل خالی ہیں، ان کے محلات بلند ہیں مگر روحیں پست ہیں۔ قارون کا واقعہ ہر دور کے انسان کے لیے آئینہ ہے۔ قرآن مجید نے اس قصے کو محفوظ کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ ترجمہ، آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے۔ القصص 83۔ آج کے انسان کے لیے سبق: دولت آئے تو شکر کرو، غرور مت کرو، مال میں حق غریب ادا کرو، ہر نعمت اللہ کی امانت ہے، اپنی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو یاد رکھو جو شخص دنیا پر مغرور ہوا وہ ہلاک ہوا۔ جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس کا مقام بلند کرے، جو دولت کو امانت سمجھے وہ کامیاب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ گویا آب حیات بن کر نکلے۔ اصحاب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کیسے بچیں؟ آپ نے فرمایا، اکثروا ذکر اللہ واقتنعوا بما رزقکم اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کرو۔ قارون کی مثال اور آج کا سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کو اپنی منزل سمجھے گا دنیا اسے ہلاک کر دے گی، اور جو آخرت کو اپنی منزل سمجھے گا دنیا خود اس کے پیچھے چلے گی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قارون کا تذکرہ کر کے فرمایا، قارون کا انجام دنیا کی غرور کی علامت ہے، زمین نے اسے نگل لیا کیونکہ اس نے شکر کو چھوڑا اور تکبر اختیار کیا۔ محفل میں سکوت چھا گیا، صحابہ کے دل رس گئے۔ کچھ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج بھی لوگ قارون بن سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب کوئی شخص دولت پر غرور کرے، اللہ کو بھلا دے، زکوٰۃ نہ دے اور محتاجوں کا حق کھا جائے، وہی آج کا قارون ہے۔